شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے یہ دن ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اور میں جن کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم قرآن پڑھیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم نے 18واں پارہ ختم کیا۔ 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون، سورۃ النور، سورۃ الفرقان، یہ 3 سورتوں کا یہ ہے۔ یہ 18ویں پارے میں تینوں صورتیں۔ سب سے پہلے سورۃ المؤمنون کی بات ہم کرتے ہیں۔ مؤمن ایمان والے کو کہتے ہیں۔ مسلمان بڑا، مومن بڑا؟ ایک سوال، یہ مومن بڑا مسلمان بڑا؟ مومن بڑا بول۔ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو مومن یہ بڑا درجہ ہے مسلمان سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم نے آج تراویح میں جو پڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 عادتیں، خصلتیں بیان کی ہیں مومنوں کی۔ چلیے ہم سنتے ہیں، ایک ایک عادت ہمارے اندر ہے تو الحمدللہ ہم کیا بولیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ نہیں ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قد افلح المؤمنون، یہ 8 کوالٹیز، یہ 8 باتیں، یہ 8 خصلتیں جس مومن مرد اور عورت کے اندر ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی عادت بتاتے ہوئے کہا کہ یہ مومن وہ ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ لوگ، وہ مومن کامیاب ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز بتایا کہ ایمان کیا ہے؟ یہ پہلی شرط۔ ایمان کے بغیر آپ اور ہم کتنا بھی نیک کام کریں کامیاب ہونے والا نہیں۔ ایمان کے ساتھ اگر آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہاں بتائی کہ مومن نماز پڑھتے ہیں تو ان کے نماز میں خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، اکثر لوگ بولتے ہیں خشوع خضوع نہیں ہے۔ خشوع کے معنی آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہاتھ پیر سو الرٹ ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے ایسا کھجانا، موبائل میں مس کالاں دیکھ لینا، موبائل میں میسیجاں دیکھ لینا، واٹس ایپ میسیجاں دیکھ لینا، کیا گیا کیا آیا دیکھنا۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس کی نماز میں خشوع نہیں ہے۔ کیا کہ چپ کے کھڑے ہی تک امام صاحب اللہ اکبر بولے تو رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر بولے تو خالی روبوٹ کے سر کا نہیں۔ میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو خشوع اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سب سے پہلے مومنوں کی نمازوں سے خشوع کو اللہ اٹھا لیں گے۔ نمازوں میں کیا نہیں رہے گا؟ خشوع نہیں رہے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانی۔ آج ہمیں نمازاں دیکھ رہے ہیں، ہمارے نمازاں کیسی ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو نماز میں سے کتنا ثواب ملتا؟ 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، پوری نماز کا ثواب ملتا نہیں۔ کیسا انہوں کھڑے ہیں وہ حساب سے ملتا۔ بازو والے کو ڈھگل لے کو، ذرا اسے پرس کر ڈال کو، اس کے پاواں کو کچل کو، دبا لے کو،
ایسا ویسا کھڑے ہیں، وہ حساب سے نماز میں کیا ہوتا، کمی آ جاتی۔ تھوڑے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اپنے اپنے انداز سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلی چیز بتایا گیا کہ مومن کے نماز میں خشوع ہوتا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہانڈی میں پانی ابل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خشوع سے نماز پڑھتے تھے۔ بعض لوگوں کو پیر میں بیماری ہو گئی، پہلے کیا تھا، وہ العاقلہ بول کے ایک بیماری آتی تھی۔ العاقلہ بولے تو ایک ایک پارٹ ایسا کھاتے جانا۔ اب جیسے اللہ ہر انسان کو بچائے، مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو وہ بیماری سے بچائے۔ کینسر کی بیماری ہے جو کیا کرتی ہے، ایک ایک پارٹ کو کیا کرتی ہے، ایسا کھاتے آتی۔ تو ایک مشہور مفسر ہیں، ان کو یہ بیماری ہو گئی تو پیر کاٹنے کی ضرورت پڑی۔ اب وہ زمانہ وہ نہیں تھا، وہ کمر میں انجیکشن دیتے نا، کیا بولتے ہیں، ہاں کیا کہ بولے انہوں، مجھے پرننسیشن آتا نہیں۔ تو وہ زمانہ نہیں تھا، تو وہ زمانے میں آرے سے کاٹتے تھے پاؤں۔ میڈیکل کا زمانہ نہیں تھا، اپڈیٹ زمانہ نہیں تھا، تو ان کا پاؤں کاٹنا پڑا۔ تو انہوں کیا بولے، دیکھو میں نماز میں کھڑ جاتا ہوں، قرآن پڑھنے لگتا ہوں، تب میرا پاؤں کاٹ رہا ہے۔ میں نماز میں کھڑ کو قرآن پڑھا تو مجھے کیا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے، تب کیا کرو، میرا پاؤں کاٹو۔ تو یہ انداز ہوتا ہے نماز پڑھنے کا۔ پہلی چیز ہمیں کس کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح مومنوں کے بارے میں بتایا گیا، چھوٹے بچے، اچھا غور سے سنو بیٹا، تو مومن وہ ہیں جو بیکار اننیسیسری ٹاکنگ اور اننیسیسری کاموں سے اپنے آپ کو بچے رہتے ہیں۔ بیکار تمہارے ریلیٹڈ نہیں سو کام، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اس میں مومن جاتا نہیں۔ مومن کیا نہیں کرتا، اس میں سب جا کو سر ڈالتا نہیں، آ بیل مجھے مار دو۔ جب دنیا اور آخرت کا کہ تمہیں فائدہ ہے، مومن جائے گا۔ اسی لیے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن وہ ہے جو لغو کاموں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ بیکار کاموں میں جا کو سر نہیں ڈالنا، باتیں نہیں کرنا، بیکار کام نہیں کرنا، اننیسیسری ٹاک نہیں کرنا، مومن اس سے بچتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہے، اس کی زندگی بڑی قیمتی ہے۔ قیمتی زندگی کو بے قیمت کاموں میں جا کر آپ کیا نہیں کرو، صرف نہیں کرو۔ اسی طرح ایک اور چیز اس میں بتایا گیا، مومن وہ ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو آج صبح دو آدمیوں نے مجھ سے دو سوال کیے، دو سوال اور جواب آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے۔ جو پیسہ آپ کسی کو دیے ہیں لیز کے طور پر یا گھر کے ایڈوانس کے طور پر، اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ پیسہ آپ کا ہے، گھر والے کے پاس ہے، آپ نے ایڈوانس کے طور پر دیا ہے، اس میں بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے۔ یا کسی کو آپ نے زیور دے دیے، کسی کام سے کسی کو زیور دے دیے، وہ زیور آپ کے پاس نہیں ہے لیکن کسی تھرڈ پرسن کے پاس ہیں، اس زیور پر بھی آپ زکوٰۃ نکالیں۔ جیسے کسی کو آپ نے 5 لاکھ روپے قرض دیے ہیں تو قرض کے پیسے آپ ہی کے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن سامنے والے کو آپ نے قرض دیا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ کون دینا، آپ ہی دیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اسے ادا کرے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ سسٹم غلط ہے۔ آج میں ایک دکان میں گیا، کتنے 3-4 آدمی گئے، بکا لے لگا، دکان والا بکا دیکھتا، رسیدہ دیتا، ارے وہ مدرسے ہیں ہی نہیں ہیں، وہ بکا چھاپ لے کو آئی ہیں، کیا بیچ معلوم، ہاں بس دینے والے دیتے ہیں۔ تو ایسا امت کا بہت ہی پیسہ کیا ہو جاتا ہے، بیکار چلے جاتا ہے۔ کتنے لوگ تڑپتے ہیں کہ میں ایسا بیمار ہوں، مجھے دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے محلے میں جو غریب ہیں، مجبور ہیں، آپ کے فیملی میں جو مجبور ہیں، ان کو ڈھونڈ کے دو، اپنی پوری زکوٰۃ دے دو، کوئی بات نہیں، اپنی پوری زکوٰۃ ایک آدمی کو دے دو تاکہ آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔
اس سے بہتر کہ لوگوں کو ہم کیا کریں، بانٹیں، 10 روپے 20 روپے، اس سے ہمیں زکوٰۃ دیتے نہیں، فقیرہ بناتے ہیں، کیا کرتے ہو اور کیا کرتے قوم کو ہم فقیر بناتے ہیں۔ تو بہرکیف اسی طرح ایک اور چیز جو اس میں بتائی گئی ہے کہ مومن اپنی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہتا ہے۔ مومن کیا کرتا ہے، جیسے یہ بتایا گیا قرآن کی آیتوں میں، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، مومن اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، وقت آنے پر شادی کر لیتا ہے، شادی کر لیا تو گھر میں بیوی ہے، اب ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مومن اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یہ مومن کی بڑی شان ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ زنا بدکاری گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی مرد یا عورت کے تعلق سے معلوم ہے کہ یہ بدکار ہے، یہ زنا کار ہے، تو ویسے مرد یا عورت سے نکاح کرنا حرام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ پورے ہمارے ایک معاشرے میں ایک آدمی کے تعلق سے معلوم، یہ آدمی ایسے کا بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا، کسی عورت کے تعلق سے معلوم، تو ویسے مرد یا عورت سے نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ اسے دنیا کیا نام دیتی؟ ایک بولتے نا ان لوگ، ہاں، تو ان لوگوں کو ان کا بڑا پوسٹر لگاتی ہیں، بڑا فیمس دکان بناتے، ان کو لا کر ربن کاٹو گے جائز۔ جس شخص کے بارے میں فحش اور عیانیت پھیلاتے ہیں ان کے پاس عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ویسے لوگوں کو عزت دینا، اللہ نے جن کو عزت نہیں دی آپ ان کو عزت کیوں دیتے ہیں؟ اسی طرح مومن کی ایک یہاں بات بتائی گئی، امانت داری۔ مومن کیا ہوتا ہے؟ امانت دار ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ہم بہت کچے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم امانت دار بنیں۔ امانت داری کیا ہے؟ بچے اللہ کی امانت ہیں، ان کی تربیت کریں، بیوی اللہ کی امانت ہے، اس کی دینی تربیت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ذریعے سے آپ کو کسی نے کوئی امانت دی ہے تو اس امانت کی حفاظت کریں۔ امانت میں مومن خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات مومن کے تعلق سے بتایا، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن اپنے پرومس، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تو اس وعدے کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اور ایسے آدمی کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا خیال نہ رکھے۔ کسی سے بھی آپ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ وفا ضرور کریں۔ یہ اسی طرح مومن کی شان کے بارے میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتائی کہ مومن نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، رمضان ہی میں نہیں، رمضان کے بعد بھی۔ رمضان کا جو رب ہے وہی رب رمضان شوال کا بھی، تو نمازوں کی پابندی کریں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، علی صلواتهم یحافظون، تو نمازوں کی یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیں گے۔ اس کے بعد 1970 میں الٹرا ساؤنڈ ایجاد کیا لوگوں نے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسا ہے، وہ کیسا بنتا ہے، اس کا اسٹیج کیا ہے۔ کب وہ 1970 میں الٹرا ساؤنڈ ایجاد کر کو تب بولنا شروع کرے، ہاں تب معلوم، ہاں بچہ ایک کنڈیشن میں ہے۔ وہ قرآن کب بول رہا ہے؟ 1400 1450 سال پہلے قرآن پورا بتاتا۔ آج جو آیت ہم پڑھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، قرآن پورا بولتا ہے ہم نے پہلے نطفہ بنایا،
نطفے سے ہم نے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا بنایا، اور گوشت کا ٹکڑا بنا کر اس میں ہم نے رگیں پیدا کی، اس میں آہستہ آہستہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت کا یہ پہنایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسٹیج بائی اسٹیج لکھ دیا کہ بچہ اماں کے پیٹ میں کیسا بنتا ہے۔ آج ڈاکٹرز آج بولتے ہیں، قرآن نے اتنے سالوں پہلے بتا دیا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 40 دن تک اکٹھا کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے رزق کے بارے میں کہ یہ کیا کھائے گا، کب لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ 120 ڈیز۔ 120 ڈیز کتنے منتھ ہوتے ہیں؟ 4 نہیں؟ تو اسی لیے علماء بولتے ہیں کہ اگر ماں کے پیٹ میں بچہ آفٹر 4 منتھس اگر مس کیری ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد مر کے پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچے کا عقیقہ بھی کرنا، جنازہ بھی پڑھانا۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 4 مہینے رکھ، اس لیے کہ 4ویں مہینے میں فرشتہ روح پھونک دیتا۔ تو عقیقہ جو کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ بچہ پیدا ہوا، اللہ بچہ دیا اس حساب سے کرتے اس کو، وہ نہیں تھا وہ الگ بات، اللہ دیا نہیں دیا۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے رہنے کے بعد جب روح پھونک دیا گیا تو 4 مہینے میں کیا کیا لکھ دیتے اللہ تعالیٰ؟ اس کے رزق کے بارے میں لکھتے ہیں، اس کی عمر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتنا جیے گا۔ جو جب مرتا ہے وہی اس کی عمر ہے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، غیروں کے پاس ہے۔ اکال مرت، کیا بولتے ہیں؟ اکال مرت بولے تو نہیں مرت، اکال مرت کا تو بے وقت مر گئے نا، کیا جلدی چلیں گے جی، چھوٹے بچے، ابھی 4 دن رہنا تھا، انہوں کون بولنے والے؟ اللہ کو معلوم ہے کس کو کب لینا ہے، جس کو اللہ جب بلا لیتے ہیں وہی اس کی کیا ہے؟ عمر ہے۔ تو تم نہ چتنا رحم رہے تو اللہ کو کتنا رحم نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کو معلوم، تمہیں نہیں بول سکتے۔ یہ عقیدہ کس کا؟ غیروں کا عقیدہ۔ علماء کے بولتے ہیں اکال مرت، اکال مرت کا تو بے وقت موت آ گئی کہتے، ایسا ہمارے پاس ہے، ایسا ہمارے پاس چلے۔ تو جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی عمر اور اس کی ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں، اور انبیاء کے قصے تو ہم لوگ سنتے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے تو سنیں گے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حلال کھاؤ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا ایک سین کریٹ کر کے بتایا کہ میدان محشر کیسا ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اب کوئی نسب باقی نہیں رہے گا، ماموں، چچا، پھوپھو، یہ سب کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ اجی ہمارے شوہر، اجی ہماری بیوی، بیٹے، باپ، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائیں گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ہر کوئی اپنی فکر کرے گا، نفسی نفسی، اب سارے رشتے ناتے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا پلڑا بھاری ہے وہ کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، جس کا پلڑا ہلکا ہے وہ جہنم میں رہے گا۔
ان کے چہروں کو آگ جھلسائی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ اطمینان رکھیں ہم 40 پر ختم کریں گے، ہمارا درس شروع ہوا ہی کب 10 تو آدھا گھنٹہ بھی کم از کم نہ ہو تو بے انصافی ہو جائے گی، تو 10:40 کو ہم ختم کریں گے۔ تو اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ النور۔ تو مجھے تو اپنا تو حق ادا کرنا ہے نا، آدھا گھنٹہ بھی اگر درس نہ ہو تو پھر تو کہتے ہیں کہ سورۃ النور ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ صورت 6 سن ہجری میں ہجرت کے 6ویں سال بنو المصطلق ایک جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں میں سے کسی کو لے جاتے، ساری بیویوں کو تو نہیں لے جا سکتے تھے، خرہ ڈالتے، جس بیوی کا نام آیا اس بیوی کو لے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے گئے۔ تو واپسی میں کیا ہوا، ایک میدان میں اترے اور صبح وہاں وہ زمانے میں باتھ روم لیٹرین کا سسٹم تو نہیں تھا، لوگ میدان میں جاتے تھے، اندھیرے میں گراؤنڈ میں چلے جاتے، دور دور تک جاتے، قضائے حاجت کے لیے انسانی ضرورت ہے، صحابہ کو، انسانوں کو، سب کو ہوتا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنی ضرورت کے لیے کیا کریں، دور چلے گئے اندھیرے میں، اور جا کر میں واپس آنے لگی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہیں جن سے اللہ کے نبی بڑا پیار کرتے تھے، کہتے تھے یا عائشہ انتی، اے عائشہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، آخرت میں بھی تو میری بیوی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جا کر جب آئی تو گلے میں ہار نہیں تھا، وہ گلے کا ہار کیا ہو گیا، دکھتا نہیں تھا۔ اب جتنی دور میں گئی تھی اتنی دور میں جانا، وہاں جا کے میں نے ڈھونڈا تو وہ ہار مل گیا۔ اب وہ ہار لے کے آئے تک گراؤنڈ میں جو صحابہ تھے اللہ کے رسول سب، یہ لوگ کیا ہو گئے، پورے وہاں سے نکل گئے۔ اچھا کیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے نکل گئے، یہ سوال کسی کے ذہن میں آتا، ارے اتنے امپورٹنٹ آدمی ہو، کیسا؟ آج کوئی معمولی ایک منسٹر وزیر اعظم بڑھا تو کیا بولتے ہیں، پہلی عورت بولتے ہیں، فرسٹ لیڈی۔ تو ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اتنی امپورٹنٹ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں جو عورتوں کو لے جانے کا جو ڈولی ہوتی تھی، ہودج اسے کیا بولتے ہیں، اس میں چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، چاروں طرف سے چار کیا کرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دبلی پتلی تھی۔ اب اٹھانے والوں کو معلوم نہیں ہوا کہ اندر اماں ہیں نہیں ہیں، وہ لوگ کیا کریں، خالی ڈولی اٹھا لے وہ چلے گئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کون بھی نہیں، سارا میدان سنسان، پریشان ہو گئی، عمر بھی اتنی نہیں تھی۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھی، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ کیا ہو گیا، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اور آدمی جب حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے تو بھی نیند آ جاتی، حد سے زیادہ پریشان ہو تو نیند چلے بھی جاتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اور نیند میں کیا ہوا، منہ پہ جو پردہ تھا وہ ہٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ وہ گری پڑی چیزوں کو سب کلیکٹ کر کے لائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو وہ صحابی انہوں نے دیکھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں صفان میں وہ سو رہی ہیں، چہرہ دیکھ کر پہچان لی، ارے یہ تو ام المؤمنین عائشہ ہیں۔ اور انہوں نے پردہ کے حکم سے پہلے دیکھا تھا، پردہ نازل نہیں ہونے سے پہلے، پردے کے حکم سے پہلے دیکھا تھا۔ تو زور سے ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہر مصیبت پر پڑھ سکتے ہیں، ہمیں لوگ خالی مرے تو پڑھتے ہیں، ویسا نہیں، ہمیں بیٹھے ہی کرنٹ چلے گا کیا پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جیسے انہوں زور سے انا للہ پڑھے تو ام المؤمنین عائشہ کی نیند ہوشار ہو گئی۔ تو چپکے سے انہوں کیا کرے، صحابی اونٹ کو لا کو ادھر پھر کو منہ پھر لے کو لا کو ان کے پاس رکھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ سورج نکلنے کے قریب مکہ پہنچے۔
مکہ مدینہ پہنچے، اندر گاؤں میں آئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جہاں ہیں وہاں ملے۔ اب یہ حالت جیسے ہی وہاں ذرے رہتے نہیں، ہر جگہ تھوڑے لوگ کیا رہتے ہیں، منافق ٹائپ کے رہتے ہیں، وہ لوگ دیکھے سمتی کیا کی ہے، بلکہ یہ الزام ہی انہوں نے کیا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا دیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، کچھ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ایسی باتیں لوگ بول رہے ہیں۔ ایک دن 2 دن گزرتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ خیال کرتے تھے، لیکن اب اس مرتبہ زیادہ کبھی پوچھتے نہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا ڈاؤٹ بھی آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے ساتھ صبح مدینے میں یہ قضائے حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے باہر گئے، تو وہ عورت کو ایک ٹھوکر لگی تو وہ عورت اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اماں تمہیں تمہارے بیٹے کو بددعا دیتی نا؟ تو وہ خاتون بولے، اے عائشہ تجھے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ تمہیں معلوم نہیں کیا ہوا؟ نہیں معلوم نہیں نا۔ تو انہوں پورا بولے تمہیں ایسا آئے نا، لوگ ایسا بولے کہیں۔ اب وہاں سے رونا شروع ہوا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے مشورہ کر رہے ہیں، کیا کرنا میں بولو؟ تو ایک صحابی ایک مشورہ دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو کئی بیویاں دیا ہے، آپ کو کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ تو یہ جان کر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے امی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ تو جب معلوم ہو گیا ام المؤمنین عائشہ کو بات ایسی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا جاؤ تمہیں اپنے اماں کے گھر چلے آئے، رونے لگے۔ اوپر ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹی کا رونا دیکھو، ابو بکر آ گئے، انہوں بھی رونے لگے، امی رونے لگی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا، کیا ہے معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک مرتبہ آئے، آ کر پوچھے کہ عائشہ لوگ ایسا کہتے ہیں، تم کیا کہتی؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں سچ کہہ دوں تو کیا آپ لوگ مانیں گے؟ جھوٹ کہہ دے تو مانیں گے؟ تو میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرے غم دکھ کا شکوہ میں کس سے کرتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں۔ تو اس طرح کئی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، یہاں تک کہ یہ آیتیں نازل ہوئیں اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہا گیا کہ آپ بالکل پاک ہیں، مبرہ یعنی بالکل پاک ہیں، اور آسمان سے آپ کی برات ظاہر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آنے کے بعد یہ آیتیں پڑھ کے سنائے۔ ابو بکر ان کے امی، ابو بکر کی بیوی یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساس اور امی اور ابا بولے کہ بیٹی اٹھو اور اللہ کے رسول کو شکریہ بولو۔ تو حضرت عائشہ بولے میں ان کو کہیں کو شکریہ بولنا، میں کسے بولوں گی؟ اللہ کو بولوں گی۔ مطلب دل کی بات تھی، ایسا نہیں تھا کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب جن لوگوں نے یہ الیگیشن لگایا تھا ان کو پنشمنٹ ملنا نہیں ملنا، اب اللہ کی طرف سے معاملہ صاف ہو گیا، تو اب ان کو پنشمنٹ ملنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دی کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ 80 ہنٹرز، جو بھی کسی عورت کے تعلق سے غلط بولتے ہیں ان کو کتنے ہیں؟ 80 کوڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم سنایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر اسی طرح کوئی مرد یا عورت بدکاری کرتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے۔ ہاں کب ہے؟ شادی نہیں کر کو رہے تو شادی ہوئے بعد بھی ایسے الٹے سیدھے کام کرے تو کیا کریں گے؟
یہاں تک گڑا ڈال کو پتھرے مار کو تمہیں اب دنیا میں نکو، تمہیں چل جاؤ بول کو کیا کریں گے؟ پتھرے مار مار کو ان کو کیا کر ڈالیں گے؟ مارچ ڈالیں گے. اسے بولتے ہیں رجم، پتھر مار مار کر ختم. یہ کب کسے شادی ہوئے بس. شادی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ تم نا گھر میں بیوی دے ڈالا. ادھر ادھر کہیں کو دیکھنے جاتے ہیں، گھر میں جاؤ، گھر میں خوبصورت بیوی ہے، لیکن شیطان کیا کرتا معلوم؟ گھر میں بیوی کو بدصورت بناتا. باہر دیکھو سب خوبصورت دکھتے ہیں، گھر میں گئے تو کیسا کی دکھتا. یہ شیطان کا چال. کس کا چال ہے؟ شیطان ہر برائی کو کیا کرتا؟ ہرگز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم باہر جاتے ہو، اگر باہر کوئی عورت خوبصورت دکھتی ہے تو تم اپنے گھر میں جاؤ، اللہ تعالیٰ اس سے خوبصورت بیوی تم کو کہاں دیا ہے؟ گھر میں دیا ہے. تو یہی باتیں اس میں بتائی گئی. اور آخری بات ہمارے ساتھ ہے جس کے تعلق سے کہتے ہیں پاک دامن عورتوں پر کوئی بہتان نہیں لگانا چاہیے. ویسے بہت ساری باتیں اس میں ہیں کہ بیوی اور شوہر کے درمیان اگر ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا بھی یہاں بتایا گیا. اور اسی طرح کچھ اور باتیں ہمارے ساتھ ہیں، خاص کر گھر میں داخل ہونے کے تعلق سے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے میں چھوٹے بچوں کو بھی سنا دینا چاہتا ہوں. تو گھروں میں ایک دم آپ گھس جانا نہیں. کسی کے گھر میں جاتے ہیں پہلے کیا کرنا؟ کال بیل بجانا، سلام کرنا، سلام کر کے اجازت لے کے جانا. ذرا لوگ آپ ایسا گھس جاتے ہیں، وہ بکرے آپ گھستے نہیں ہیں، گھسنے کی اجازت. اسلام کیا بولتا ہے؟ جاتے. وہ زمانے میں گھروں میں دروازے نہیں رہتے تھے، پردے رہتے تھے، تو اجازت لینے کی بات کی. اس طرح خاص کر ایک حکم جو بچوں کے لیے ہے، غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ایک حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا. اور خاص کر بیڈ روم کے احکام بیان کیے گئے کہ بچے جو لم یبلغ الحلم منکم 3 مرات، جو بچے ابھی بڑے نہیں ہوئے ہیں، بڑے لوگ تو اجازت لے کے جائیں گے، بچے جو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ماں باپ کے روم میں دھڑلے سے نہیں جانا. یہ ہمارے آداب ہیں. تو اسے بتایا گیا من قبل 3 مرات، 3 ٹائم، 3 ٹائم ایسے ہیں جو دھڑلے سے ماں باپ کے بیڈ روم میں نہیں گھسنا. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے ماں باپ کے بیڈ روم میں کیا نہیں کرنا؟ بچے نہیں جانا. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ظہر کی نماز کے بعد جب ماں باپ تھوڑی دیر ریلیکس ہوتے ہیں تب بھی چھوٹے بچے ماں باپ کے بیڈ روم میں نہیں جانا. ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بھی چھوٹے بچے کا نہیں جانا، ماں باپ کے بیڈ روم میں نہیں جانا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ بھلے کتنے بوڑھے ہی نہ ہو جائیں، گھر میں ان کے واسطے پرائیویٹ کیا ہونا؟ ایک روم رہنا. ہاں ذرا بچے بڑے ہو کر شادی ہوتے ہیں، اماں بابا کو لا کو دلال میں ڈال لاتے ہیں، یا آج رہو تمہیں. نہیں، ہمارا گھر ایسے نہ ہوتا. ہمارے گھر کا حالت نہیں. ماں باپ ہیں، گھر میں ان کے واسطے ایک الگ سپریٹو بیڈ روم ہونا. چاہے وہ بوڑھے بھی ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ان کو کیا کرنا؟ ان کا ایک عہدہ ہے، ان کو لا کو جواب. کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ہر حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.